پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر سید نوید قمر نے 26ویں آئینی ترمیم پیش نہ ہونے کی وجہ بتا دی۔ کہا کہ حکومت نے مشاورت کے بجائے سارا دھیان نمبرز گیم پورے کرنے پر دیا جو درست حکمت عملی نہیں تھی۔ نئی آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کا کردار پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر نے آئینی ترمیم منظور نہ ہونے کی وجہ بتا دی اور کہا کہ جس کسی نے بھی یہ فرض کر لیا تھا کہ حکومتی اتحاد کے پاس مشاورت کے بغیر ہی آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہیں وہ غلطی پر تھا۔ یہ تو جس نے بھی سوچا ہوگا اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ ان کا یہ بھی خیال شاید تھا کہ بس ایک دفعہ بات کر لیں گے۔ انہوں نے ہاں کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، تو اس کو ٹوٹل رضامندی سمجھا گیا، جو کہ ایک میرا خیال ہے غلطی۔ پروگرام گراؤنڈ زیرو میں گفتگو کرتے ہوئے سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کے لیے مشاورت سمیت ایک طویل پروسیس درکار ہوتا ہے جو نہیں اپنایا گیا، اور ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے بجائے دھیان صرف نمبرز گیم پورا کرنے پر دیا گیا۔ کنسپٹس پہ ایک کنسنسس بنتا ہے اور اس میں جتنا بھی وقت لگ جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈرافٹ بنتا ہے۔ وہ ڈرافٹ جو ہے وہ کیبنٹ سے، پھر اسمبلی سے، پھر اگر ضرورت ہو تو کمیٹی سے، اور پھر دوبارہ آتا ہے ووٹ ہونے کے لیے۔ اس کے لیے تمام جو ہے وہ پارٹیز جو بھی اس کو سپورٹ کریں دیں، ان سب کی انپٹ شامل ہوتا ہے اور وہ اس پہ ووٹ کرتی ہیں۔ یہاں تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ اچھلت یوں دکھائی گئی کہ پہلے کوشش کی گئی کہ نمبر پورے ہوں، اس کے بعد کوشش کی گئی کہ کسی جو بھی ڈاکیومنٹ ہوگا اس پہ ایک سب کی رضامندی شامل ہو۔ سابق وفاقی وزیر نے انکشاف کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے اس ترمیم پر تحفظات پہلے دن سے موجود تھے، لیکن اب ایک ڈرافٹ مولانا کی طرف سے آئے گا اور ایک ڈرافٹ حکومت لائے گی، جس کے بعد اتفاق رائے سے مسودہ تیار ہوگا۔ جو بھی ان کے ایشوز سے یا تحفظات تھے وہ تھے، اب اس کو آپ نہ سمجھیں تو پھر اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں جیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ایفرٹ یہی ہوگا کہ جو پچھلی دفعہ نہیں کر سکے وہ اب کریں کہ پہلے لوگوں کو آن بورڈ رکھیں، اس کے بعد ہی جو ہے ان سے ووٹ مانگنے کی کوشش ہو۔ سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 60,000 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ اس وجہ سے آئینی عدالت کا قیام وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ یہ نیا معاملہ نہیں بلکہ آئینی عدالت کے قیام کا فیصلہ میثاق جمہوریت میں اتفاق رائے سے طے پایا تھا۔ سپریم کورٹ particularly but high courts also to some extent یہ ان چیزوں میں الجھی ہوئی ہے جو کہ سیاسی چیزیں ہیں، اور جو یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اپیلیں پڑی ہیں، لوگ جو ہیں وہ بندہ جو ہے پھانسی چڑھ جاتا ہے، سزا کھا گیا، اس کے بعد کورٹ اگر یہ فیصلہ کرے کہ جی یہ اس کو بری ہونا چاہیے، تو اب تو اٹس ٹو لیٹ۔ آپ نے دیکھا ہے یہ ہمارے پاس اپنے ایگزامپل سے، پاکستان میں ایگزامپل سے۔ پی ٹی آئی کے اس الزام پر کہ ان کے بعض ارکان اسمبلی کو غائب کیا گیا ہے، سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو اپنے بندے خود تلاش کرنے چاہیے۔